خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ آخر اسلامی مالیاتی ادارے اس بات کی 100% گارنٹی کیسے دیتے ہیں کہ ان کا سارا نظام ان کے بتائے گئے اخلاقی اور مذہبی اصولوں کے عین مطابق چل رہا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک بینک یہ ثابت کیسے کرتا ہے کہ اس کا پیسہ واقعی اخلاقی طور پر درست ہے؟ مطلب شرعیہ آڈٹ کو آپ کوئی عام دفتری کارروائی یا بورنگ پیپر ورک مت سمجھیں۔ دراصل یہ بینک کا ایک فائنینشیل امیون سسٹم ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا مالیاتی مدافعتی نظام جو کسی بھی خرابی کو فوراً ڈائیگنوز کرتا ہے اور پھر اس کا پکا علاج تجویز کرتا ہے۔ اس پورے پروسیس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے۔ پہلے ہم ایک آزاد نگران کا کردار دیکھیں گے، پھر طریقہ کار کا فریم ورک، اس کے بعد کاغذی کارروائی کی چھان بین، پھر مختلف پروڈکٹس کے حساب سے آڈٹ کی گائیڈ لائنز، اور آخر میں بات ہوگی تعمیل کے کلچر پر۔ تو چلیے سیدھا چلتے اپنے پہلے حصے کی طرف، یعنی آزاد نگران۔ یہ وہ بنیادی تصور ہے جو اس پورے آڈٹ کے عمل کی جان ہے۔ اب شرعیہ آڈٹ اصل میں ہے کیا؟ یہ مالیاتی اور آپریشنل معلومات کا ایک بالکل آزادانہ جائزہ ہے، اور اس کی سب سے زبردست بات ہی اس کی آزادی ہے۔ یہ کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آتا، بلکہ سیدھا شرعیہ ایڈوائزر یا بورڈ کو رپورٹ کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہی کہ بھئی مسائل کی بلا خوف نشاندہی ہو اور بالکل درست علاج تجویز کیا جا سکے۔ اور یہ کوئی ایسا کام نہیں جو بس سال کے آخر میں ایک بار کر لیا جائے، یہ ایک مسلسل متحرک عمل ہے۔ آڈیٹرز باقاعدگی سے سرگرمیوں کو شرعیہ گائیڈ لائنز کے خلاف پرکھتے ہیں، کمپلائنس رپورٹس جمع کرواتے ہیں، اور یہ میک شور کرتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کا نظام شرعیہ پالیسیوں کی بالکل سچی عکاسی کر رہا ہو۔ مطلب وہ مسلسل مانیٹر کرتے ہیں کہ عملہ اور مینجمنٹ کس طرح چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب آتے ہیں طریقہ کار کے فریم ورک پر، یعنی گراؤنڈ پر یہ آڈیٹرز اصل میں کام کیسے کرتے ہیں۔ آئیے ان کے طریقے دیکھتے ہیں۔ اس فریم ورک کے بنیادی طور پر 3 ستون ہیں۔ ایک ہیلدی مالیاتی نظام کو مسلسل ان 3 چیزوں پر کڑی نظر رکھنی ہوتی ہے۔ پہلے تو دستاویزات اور طریقہ کار کا فلو، پھر جو ڈپازٹس اندر آ رہے ہیں، اور تیسرا جو سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے۔ یہ تینوں مراحل مل کر آڈٹ کو مکمل کرتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا کاغذی کارروائی یا دستاویزات کی چھان بین کی بات کر لیں۔ یہ آڈٹ کا وہ تفصیلی حصہ ہے جو یہ تسلی کرتا ہے کہ ہر ایک ٹرانزیکشن کی بنیاد اخلاقی طور پر 100% مضبوط ہو۔ دستاویزات کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں: ماسٹر ایگریمنٹس، ٹرانزیکشن کی تفصیلات، اور سیکیورٹی دستاویزات۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ شرط سیکیورٹی دستاویزات کے حوالے سے ہے۔ مثلاً مشارکہ میں انہیں آپ صرف اسی صورت میں کیش کروا سکتے ہیں جب کوئی غفلت یا مس کنڈکٹ ثابت ہو۔ عام کاروباری نقصان پر اسے کیش کروانا بالکل منع ہے، اور یہی چیز اسلامی مالیات کے منصفانہ نظام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب ذرا مزید گہرائی میں چلتے ہیں، یعنی پروڈکٹ کے لحاظ سے آڈٹ گائیڈ لائنز۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس تھیوری کو پریکٹیکل دنیا کے مالیاتی پروڈکٹس میں کیسے لاگو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مرابحہ، آسان الفاظ میں کاسٹ پلس فائنانسنگ یا لاگت اور منافع پر مبنی فائنانسنگ۔ آئیے دیکھتے ہیں اسے کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ مرابحہ کی آڈٹ چیک لسٹ واقعی بہت سخت ہے۔ آڈیٹرز خاص طور پر یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں چیزیں کاغذی کارروائی مکمل ہونے سے پہلے تو استعمال نہیں ہو گئیں۔ سپلائر کی رسیدیں جینوئن ہونی چاہیے، اور سب سے اہم بات، اگر ٹائم بڑھایا جا رہا ہے تو قیمت میں کوئی اضافہ نہ ہو، کیونکہ اگر قیمت بڑھی تو وہ سیدھا سود یعنی ربا بن جائے گا، اس لیے پروفٹ پہلے سے کیلکولیٹ نہیں ہو سکتا۔ اگلا پروڈکٹ ہے اجارہ۔ سمپل الفاظ میں اسے ہم لیزنگ ایگریمنٹ یا کرایہ داری کا معاہدہ کہہ سکتے ہیں۔ اجارہ میں سب سے اہم چیز ٹائمنگ ہے۔ آڈٹ یہ کنفرم کرتا ہے کہ بینک کرایہ مانگنے سے پہلے واقعی اس چیز کی ملکیت کا رسک لے چکا ہو۔ اگر ملکیت اور قبضے سے پہلے ہی کرایہ چارج ہونا شروع ہو جائے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ڈیلیوری کے وقت دستخط اور اثاثے کا صرف حلال کاموں کے لیے استعمال، یہ چیزیں بہت باریکی سے دیکھی جاتی ہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں استثناء کی۔ یہ دراصل ایک مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ ہے، یعنی ان چیزوں کی خرید و فروخت جو ابھی بننا باقی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ چیزیں ابھی موجود نہیں، تو آڈیٹر کا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ بینک کوئی ایسی چیز آگے فروخت نہ کر دے جس کا اس نے ابھی تک حقیقی قبضہ یا رسک نہ لیا ہو۔ سیل کی تمام شرائط پوری ہونی چاہیے، اور معاہدے کے وقت سامان پہلے سے فکسڈ نہ ہو۔ بغیر رسک کے فروخت کی یہاں بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور اس سیکشن کا ہمارا آخری پروڈکٹ ہے ڈیمینشنگ مشارکہ، اردو میں اسے کم ہوتی ہوئی شراکت داری کہتے ہیں۔
اس پروڈکٹ میں ترتیب یعنی سیکوینس ہی سب کچھ ہے۔ آڈیٹرز کی کڑی نظر ہوتی ہے کہ کیا واقعی ڈاکیومنٹ صحیح ترتیب میں سائن ہوئے ہیں، اور اسے کیش فائنانسنگ کے لیے ہرگز استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ مراحل تھوڑے بھی آگے پیچھے ہو جائیں نا، تو مدافعتی نظام فوراً ریڈ الرٹ دے دیتا ہے، جسے اسی وقت ٹھیک کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے آخری سیکشن کی طرف، یعنی تعمیل کا کلچر۔ کیونکہ دیکھیے، شرعیہ آڈٹ صرف کھاتوں یا نمبرز کا گیم نہیں ہے، یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جیسے کہ ڈپازٹ پول کا آڈٹ، یہ حصہ ان لوگوں کو تحفظ دیتا ہے جو اپنا پیسہ بینک میں رکھتے ہیں۔ آڈٹ یہ میک شور کرتا ہے کہ ڈپازٹرز کو پتہ ہو کہ ان کا پیسہ کس موڈ یعنی مشارکہ، مضاربہ یا وکالہ میں انویسٹ ہو رہا ہے۔ کیا فنڈز کا استعمال بیلنسڈ ہے؟ کیا نفع اور نقصان شریعہ کے مطابق بالکل صحیح تقسیم ہو رہا ہے؟ یہ سب چیک کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، بات صرف پیسوں تک نہیں رکتی، آڈیٹرز پورے ماحولیاتی کلچر کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ کیا عملے کا رویہ اور اخلاقیات اسلامی اقدار سے میچ کرتے ہیں؟ کیا انہیں اسلامک بینکنگ کی سمجھ ہے؟ کیا فتاویٰ اور گائیڈ لائنز ہر وقت موجود ہیں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعہ کمپلائنس کوئی کتابی بات نہیں، بلکہ ادارے کے اندر ایک زندہ اور چلتا پھرتا کلچر ہے۔ اس سارے تجزیے کا نچوڑ ہم اس ایک زبردست جملے میں بیان کر سکتے ہیں: شریعہ کی تعمیل کوئی انتخاب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وجود کا مقصد ہے۔ یعنی ایک اسلامی بینک کے پورے سٹرکچر کا، اس کے ہونے کا دار و مدار ہی اس شفافیت اور دیانتداری پر ہے۔ تو آخر میں ذرا اس بات پر غور کیجیے، اگر کسی مالیاتی ادارے کا یہ اخلاقی مدافعتی نظام فیل ہو جائے تو کیا وہ مارکیٹ میں اپنے وجود کی کوئی ٹھوس وجہ پیش کر سکتا ہے؟ سخت آڈٹ اور ادارے کی اخلاقی بقا کا یہ تعلق واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خیر، اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔